اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں قسط میں. ناظرین، اس سے پہلے والی قسط میں آپ نے جانا کہ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو اللہ نے کس طرح ذبح ہونے سے بچایا. اس قسط کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی. آج کی اس قسط میں جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی شادی کب اور کس قبیلے میں ہوئی. سردار عبداللہ قربانی کے زد سے بچ گئے تو والد عبد المطلب کو شادی کی فکر ہوئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ کئی عورتیں عبداللہ سے شادی کی آرزو مند تھی. ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی. لیکن عبداللہ انتہائی عفیف تھے. فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا. اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی ان کو دینا چاہا. لیکن انہوں نے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے اس درخواست کے جواب میں یہ قطعہ پڑھ کر سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے. حلال کو بے شک میں پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے. تم مجھے بہکاتی ہو اور پھسلاتی ہو مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کریں. یہ اشعار انہوں نے برجستہ کہے تھے. عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے جو ان دنوں اپنے قبیلے یعنی بنی زہرہ کے سردار تھے. ان سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لے یعنی اپنی بیٹی آمینہ سے ان کی شادی کر دیں. چونکہ دونوں خاندانوں کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا اس لیے وہب بن عبد مناف نے نہایت خوشدلی سے رشتہ منظور کیا اور نکاح کا عقد ہو گیا. سیدہ آمینہ اپنے قبیلے میں سیدۃ النساء کہلاتی تھی. اس موقع پر خود سردار عبد المطلب نے سیدہ آمینہ کی چچا کی بیٹی حالہ بنت وہیب سے شادی کی جن سے حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں. اس بنا پر حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالازاد بھائی ہوئے اور چچا بھی ہوئے. تاریخی روایت کے مطابق اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا تھا. اس کے مطابق عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے پھر گھر چلے آئے. اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی. نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں امانت دار نبوت بن گئی حضرت آمینہ. حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ عورتوں نے مجھ سے حمل کے دنوں میں کہا کہ حمل کے دنوں میں کچھ لوہا گردن میں لٹکا لو اور کچھ بازوؤں پر باندھ لو. میں نے ایسا ہی کر لیا مگر چند روز کے بعد دیکھا کہ لوہا کی چیزیں کہیں گر گئی پھر میں نے کچھ بھی نہ باندھا. سیدہ آمینہ کو خواب میں بتلایا گیا کہ پیٹ کے بچے کا نام احمد رکھنا. چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز فرمایا. اس خواب کے بعد سیدہ آمینہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک و مسعود ہوگا. چنانچہ تاریخی روایت ہے جب حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے تأمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں تو سیدہ آمینہ نے فرمایا: اے دائیہ مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے. سردار عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک کے شام کے تجارت کے لیے تشریف لے گئے. واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ ان کے والد نے حکم دیا تھا وہاں کھجوروں کو سودا کرے. وہی بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجئے. والد عبداللہ، والدہ آمینہ. اس دور کی تاریخ پر نظر دوڑائیے. ہر ذی شعور آدمی تعجب کرے گا ایسے نام کیوں رکھے گئے، کیوں کر رکھے گئے. حقیقت یہ بھی ہے کہ دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گھٹی ملی ہو، کچھ تعجب نہ کریں کہ وہ محمود الافعال اور حمید صفات ہے اور ساری دنیا کی زبان سے محمد کہلائے. جب سردار عبداللہ کا انتقال ہوا، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے۔ عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا۔ عبداللہ انتقال کر چکے تھے کیونکہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمینہ نے ان کی وفات پر درد سے بھرے ہوئے یہ اشعار اور مرثیہ کہا: عفا جانب البطحاء من ابن ہاشم وجاور لحدا خارجا فی الغمام دعته المنایا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن ہاشم۔ ان کا بہت لمبا قصیدہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہاشم کا ایک فرزند بطحا یعنی مدینہ منورہ کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا، وہ لحد میں بہادر جوانوں کی شور و غل یعنی آہ و بکا کے ساتھ جا کر سو گیا۔ مراد یہ کہ لوگوں کو روتا چھوڑ گیا۔ موت نے جو ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ ازراہ محبت و عقیدت کھاندے بدلاتے جا رہے تھے اور عبداللہ کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے جدا کر دیا ہے مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے ازحد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ یہ درد بھرے اشعار حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کی وفات پر کہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ کا ترکہ یعنی وراثت میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک لونڈی، ایمن، یہ سب ترکے میں رحمت عالم کو ملا۔ ایمن کا اصل نام برکت یا برہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے: امی بعد امی، یعنی میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کا پہلا نکاح یعنی ایمن کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا، اس سے ایمن پیدا ہوا، اور دوسرا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، ان سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنے اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم پہنچ جائیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لے آئے اور اس کے بعد کا کیا قصہ ہے، کس کس طریقے کے حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد